شفا پاتے ہیں صدہا جاں بلب امراض مہلک سے، شفا پاتے ہیں صدہا جاں بلب امراض مہلک سے، عجیب دار الشفا ہے آستانہ غوث اعظم کا۔ ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا۔ سامعین حضرات، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اندھے اور مفلوج لوگوں کو شفا بخش دیتے تھے، اور آپ کی دعاؤں سے اندھے اور مفلوج لوگ صحت یاب ہو جاتے تھے۔ آج کے اپنے اس بیان میں اسی بات کو واضح کریں گے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا، لیکن آپ پوری بات کو سنیں، چھوٹا سا بیان ہوگا، بہت دلچسپ ہوگا۔ جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ غوث کوئی نہیں، غوث کسی کی مدد نہیں کر سکتے، ان سے پوچھو غوث کا معنی ہی مدد کرنے والا ہے، لیکن وہ جو نہیں مانتے نہ مانے، ہم تو مانتے ہیں۔ ہم تو اپنے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت کو مانتے ہیں، قوت کو مانتے ہیں، جو اللہ نے ان کو طاقت قوت دی اس کو بھی مانتے ہیں۔ لہٰذا پورے بیان کو سنیے اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیے، دوسروں تک بھی شیئر کیجئے، تاکہ وہ بھی ہمارے غوث پاک کی طاقت کو، قوت کو، تصرف کو دیکھ سکیں جو اللہ نے عطا کیا ہے۔ آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت شیخ ابو الحسن قرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں حضرت شیخ ابو الحسن علی بن حیدی علیہ رحمت الرضوان، حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بابرکت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تاجر ابو غالب بغدادی حاضر ہوا، اور تاجر ابو غالب بغدادی نے عرض کیا، اے میرے سرکار، آپ کے رحیم و کریم نانا جان حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی دعوت کی جائے اس کو چاہیے کہ وہ دعوت کو قبول کرے۔ اس لیے سرکار غوث اعظم میں آپ کو اپنے مکان پر دعوت کی زحمت دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ آپ ہمارے مکان پر تشریف لائیں۔ ہمارے آقا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے اجازت ملی تو ضرور آؤں گا۔ لہذا آپ نے مراقبہ فرمایا اور آپ نے ارشاد فرمایا، میں ضرور آؤں گا۔ مقررہ پر میں اور شیخ علی بن حیاتی آپ کے ہمراہ تاجر ابو غالب بغدادی کے مکان پر پہنچے۔ وہاں دیکھا تو بغداد کے بہت سے علماء، بڑے بڑے علماء اور مشائخین نظام اور آیان وہاں پر موجود تھے۔ سرکار کے سامنے دسترخوان لگایا گیا،
جس پر رنگ رنگ کے اور قسم قسم کے کھانے چنے ہوئے تھے، اور دو شخص ایک بہت بڑا ٹوکرا لائے جس کا منہ ڈھکا ہوا تھا۔ یہ ٹوکرا دسترخوان کے ایک طرف لا کر ایک کنارے رکھ دیا گیا۔ میزبان ابو غالب تاجر نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور اجازت ہے کھانا شروع کیا جائے۔ ہمارے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھو، آپ کا علم دیکھو، آپ کی خدا دی طاقت و صلاحیت کو ملاحظہ کرو جو اللہ نے آپ کو عطا کی۔ ہمارے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ابو غالب تاجر نے کھانے کی اجازت دے دی، لیکن آپ نے کچھ نہیں فرمایا۔ ہمارے سرکار غوث اعظم اپنا سر جھکائے ہیں، نہ خود آپ نے کھایا نہ دوسروں کو کھانے کی اجازت دی۔ یوں ہی سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں خاموشی کے ساتھ۔ اہل مجلس پر آپ کی ہیبت اس طرح طاری تھی کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ کوئی بھی آواز نکالنے کے لیے تیار نہیں، بات کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے سروں کو جھکائے سرکار غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا دیدار بھی کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ والوں کا دیدار کر رہے ہیں، اور اہل بغداد بھی ہمارے سرکار غوث پاک کے نورانی چہرے کا دیدار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ مجھے اور شیخ علی بن حیاتی کو اشارہ فرمایا کہ اس ٹوکرے کو اٹھا کر یہاں لاؤ۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم کی شان ہے جو اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا۔ لہذا وہ ٹوکرا لایا گیا، سب کی نظر تو کھانے پر تھی، لیکن ہمارے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس ٹوکرے پر تھی۔ وہ ٹوکرا آپ کی بارگاہ میں لایا گیا جو بند تھا اور بہت زیادہ وزنی تھا، بہت زیادہ بھاری تھا۔ پھر آپ نے مجھے اور شیخ علی بن حیاتی کو حکم فرمایا کہ اس ٹوکرے کو کھول دو۔ حضرات کوئی نہیں جانتا تھا، صرف مالک جانتا تھا، لیکن ہمارے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دسترخوان سے اس ٹوکرے کو اپنے قریب کر لیا اور اس کا منہ کھلوا دیا، لہذا اس کا منہ کھول دیا گیا۔ جب اہل مجلس سے اہل مجلس کہتے ہیں جب ہم نے ٹوکرا کھولا، اور شیخ علی بن حیاتی کہتے ہیں جب ہم نے ٹوکرا کھولا تو اس میں ابو غالب تاجر کا اندھا اور فالس زدہ لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہیں لیکن اس پر ٹوکرے کو اور ٹوکرے کے اندر اس کے لڑکے کو دیکھ رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ ہمارے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھ کر فرمایا قم بإذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے تندرست ہو کر کھڑا ہو جا۔ قم بإذن اللہ، تو کھڑا ہو جا۔ تاریخ گواہ ہے، اس کے لیے بہجت الاسرار کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے آپ کا قم بإذن اللہ فرمانا تھا، جیسے ہی آپ نے اتنا فرمایا وہ لڑکا تندرست شخص کی طرح فوراً کھڑا ہو گیا، اور کوئی بیماری اس بچے میں موجود نہیں تھی، اور وہ دوڑنے لگا۔ سبحان اللہ۔ اندھا بھی تھا پہلے سے اور فالس زدہ تھا کہ نہ چلتا تھا نہ کچھ دیکھتا تھا، لیکن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی مبارک زبان سے اشارہ کر کے فرمایا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے تندرست ہو کر کھڑا ہو جا۔ جیسے ہی حکم پایا فوراً وہ لڑکا تندرست شخص کی طرح کھڑا ہو گیا، اور کوئی
بیماری اس میں موجود نہیں تھی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ کھڑا ہو کر ہی دوڑنے لگا۔ ہمارے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت دیکھ کر مجلس میں شور برپا ہو گیا، مجلس میں آواز بلند ہونے لگی اور لوگ نعرے لگانے لگے۔ اور قادری دولہا بغداد کے شہنشاہ ہمارے بڑے پیر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کچھ کھائے پیے اس ہجوم سے اٹھ کر اپنی خانقاہ شریف میں تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ والے جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، اپنا کام جہاں جاتے ہیں جس جگہ جاتے ہیں پورا فرماتے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی دعوت تھی مکان پر کھانے کی، لیکن جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے، جو کام اللہ نے آپ کے سپرد کر دیے ہیں، بندوں کی مدد کرنا، بندوں کی رہبری کرنا، غوث پاک نے ان کاموں کو پورے طور پر انجام دیا۔ اور جس مجلس میں پہنچے گناہگاروں کو نیک بنا دیا، اندھوں کو بینا بنا دیا، آنکھوں والا بنا دیا، خالص زدہ کو تندرست بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اس بات کو ختم کر لیتے ہیں۔ حضرت شیخ ابو سعید گیلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے مادرزاد اندھوں اور برس والوں کو اچھا کرتے اور مردوں کو جلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مردوں کو اگر ٹھوکر مار دیں تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں، اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ کی رسالت، غوث اعظم کی ولایت کا مردے اعلان کرتے نظر آتے ہیں، شفا پاتے ہیں، صدہا جاں بلب امراض مہلک سے شفا پاتے ہیں، صدہا جاں بلب امراض مہلک سے۔ عجیب دار الشفا ہے آستانہ غوث اعظم کا۔